الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية ومن قاتل على عصبية ومن مات على عصبية. رواه ابو داود او كما قال علیہ الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کے ارتقاء کا بندوبست فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں پھیلتی گئی. ابتدا میں یہ ایک ہی گھرانہ اور ایک ہی خاندان تھا. آہستہ آہستہ اس گھرانے سے مزید خاندان وجود پاتے گئے، قبیلے بنتے گئے اور قبائل مختلف اقوام کی تشکیل کرتے گئے، اور نسل انسانی مختلف اقوام میں بٹ کر مختلف خطوں میں رہائش پذیر ہوتی گئی. یہ جو اللہ نے انسانوں کو مختلف اقوام میں تقسیم کیا، مختلف قبائل میں تقسیم کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اس میں حکمت اور مصلحت یہ تھی تاکہ انسان ایک دوسرے کو بآسانی پہچان سکیں. گویا کہ قبیلہ ایک تعارف تھا، ایک پہچان تھی. لیکن جب انسان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہٹتے گئے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بھیجی گئی وحی کی روشنی کو پس پشت ڈالتے گئے، تو وہی قبیلے اور قومیتیں جو ان کی پہچان کا ذریعہ تھی، جو ان کے لیے سہولت کا باعث تھیں، وہی ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگی کہ لوگ قومیتوں کے چکر میں پھنس کر باہمی تفاخر کرنے لگے. مختلف اقوام والے دیگر لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے کہ ہم تو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ ایک انسان کی قدر و قیمت اس کی انفرادی صلاحیت کے اوپر دار و مدار اس کا نہیں تھا، بلکہ انسانی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے رنگ اور نسل پر ہونے لگا. انسان کی پہچان کا ذریعہ ہی وہی ہونے لگا، اور اسی سے انسان کی قدر و قیمت سامنے آتی تھی کہ اس کا تعلق کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے، کس قوم سے ہے اور کس قبیلے سے ہے، اور اسی بنیاد پر اس کو حقوق بھی فراہم کیے جاتے تھے. گویا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی فراہمی انسانیت کی بنیاد کی بجائے قومیت کی بنیاد پر ہونے لگی، قبیلے کی بنیاد پر ہونے لگی کہ چونکہ اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے تو اسے فلاں اور فلاں حقوق حاصل ہیں، اور اس کا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہے بلکہ یہ کچھ پسماندہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ فلاں اور فلاں حقوق سے محروم رہے گا. یہودیوں کے ہاں اس کی بدترین مثال ملتی ہے. اول تو یہود نے اپنے آپ کو دنیا کی دیگر اقوام سے امتیاز فراہم کر رکھا تھا. بذام خود وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اور یہاں تک وہ کہنے لگے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں اسی نے داخل ہونا ہے جو یہودی یا عیسائی ہو. آپس میں عقیدے کا تو اختلاف تھا اور سخت اختلاف تھا، لیکن چونکہ نسل ایک تھی تو نسلی تفاخر ان کا ایک تھا کہ جنت میں اسی نے جانا ہے جو بنی اسرائیلی ہوگا، جو اس خاص خاندان سے تعلق رکھے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے تھے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب بندے ہیں. تو یہ یہودیوں کے ہاں قومیت پرستی کی بدترین مثالیں آپ کو ملیں گی
ایک تو یہود دنیا کی دیگر اقوام سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اور پھر آپس میں بھی ان کے عجیب و غریب قسم کے تضادات اور منافرتیں تھیں۔ چنانچہ یہود کے جو طاقتور قبیلے تھے وہ اپنے سے کم طاقت والے قبیلوں کو اپنی دسترس میں رکھتے تھے، انہیں اپنے تسلط میں رکھتے تھے۔ طاقتور قبیلے کا شخص اگر کمزور قبیلے کے شخص کو قتل کر دیتا تو چونکہ قاتل طاقتور ہوتا تو بعض اوقات اس سے قصاص نہیں لیا جاتا تھا، اور اگر کمزور قبیلے کا قاتل کسی طاقتور قبیلے کے مقتول کو قتل کر دیتا تو طاقتور مقتول کے بدلے میں کمزور قبیلے کے 2 بندوں کو مارا جاتا تھا۔ گویا کہ طاقتور مقتول کمزور لوگوں کے 2 لوگوں کے برابر اس کا خون تصور کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو یہود نے دنیا کی دیگر اقوام سے اپنے آپ کو برتر سمجھا ہوا تھا، اور پھر مختلف بنیادوں پر آپس میں بھی انہیں عجیب و غریب قسم کے امتیازات انہوں نے قائم کر رکھے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ جب لوگ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے دور ہٹتے گئے تو یہی قومیتیں جو ان کے لیے سہولت کا باعث تھیں وہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتی گئیں۔ دیگر اقوام کی طرح اہل عرب میں بھی یہ چیز موجود تھی اور اپنے عروج پر تھی۔ عربوں کے مختلف قبائل تھے، مختلف شاخیں تھیں، اور قومیتوں کی بنیاد پر، قبائلی بنیاد پر وہ تعصبات کا شکار تھے۔ ظالم اور مظلوم کی تعیین کے لیے قبیلے کے انتصاب کو دیکھا جاتا تھا کہ اگر میرے قبیلے کا فرد ہے تو چاہے وہ ظالم ہوگا لیکن میں اس کا ساتھ دوں گا، میں اس کو ظالم نہیں سمجھوں گا کیونکہ اس کا تعلق میرے قبیلے سے ہے، اور اگر مخالف قبیلے کا شخص ہے وہ جتنا بھی مظلوم ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق مخالف قبیلے سے ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں گے کیونکہ مظلوم ہمارے قبیلے کا نہیں ہے۔ تو گویا کہ ظالم اور مظلوم کی تعیین کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے قبیلے کی نسبت کو دیکھا جاتا تھا کہ اگر میرے قبیلے کا ہے تو اس کو ہر قسم کے حقوق بھی دیے جائیں گے، اور چاہے وہ ظالم ہوگا تو میں پھر بھی اس کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ عربوں کے معاشرے میں یہ جملہ معروف تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کا ساتھ دو، اپنی برادری والے کا ساتھ دو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اسی جملے کو بعد میں اسلام نے آ کر کچھ اور معنی پہنائے جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ تو عربوں کے معاشرے میں بھی مختلف قسم کی تقسیمیں تھیں، قومیتیں تھیں، اور ان تقسیموں کی وجہ سے، ان قبائلی تعصبات کی وجہ سے انہیں بہت سارے نقصانات کا سامنا تھا، جن میں 2 نقصانات مرکزی حیثیت کے حامل تھے۔ ایک نقصان یہ تھا کہ جزیرہ عرب چونکہ یہاں رہنے والے قبائل منقسم تھے، تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرتیں رکھتے تھے، معمولی وجوہات کی بنیاد پر لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں۔ چنانچہ انہیں ایک نقصان یہ تھا کہ یہ مرکزی حکومت سے ناآشنا تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جزیرہ عرب کے لوگ کسی مرکزی حکومت اور ریاست سے آشنا ہی نہیں تھے۔ یہاں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، بس قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا اپنا قانون تھا، اور جو قبیلہ جتنا طاقتور ہے اسے رہنے کے اتنے ہی مواقع میسر ہیں، اتنے ہی وسائل میسر ہیں، اور جو قبیلہ جتنا مظلوم ہے اتنا ہی دب کر وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تو پہلا نقصان یہ تھا کہ یہ کسی مرکزی حکومت کے تحت نہیں تھے، کسی قانون میں بندھے ہوئے نہیں تھے، اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ ہدایت سے دور تھے۔ تعصب انسان کو ہدایت سے دور رکھتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی طرف متوجہ فرمایا تو قبائلی سرداران کو جہاں اور چیزوں نے روکا وہاں قبائلی تعصب بھی ان کے پیش نظر تھا۔ چنانچہ ابو جہل کا معروف واقعہ ہے کہ وہ ایک موقع پر کہتا ہے کہ بنو عبد مناف نے سخاوتیں کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، مہمان نوازیاں کی، تو ہم نے بھی مہمان نوازیاں کی، ہم بھی لوگوں کو کھانا کھلانے لگے، ہم بھی سخاوت کا مظاہرہ کرنے لگے، اور جب ہم ان کے برابر آنے کے قابل ہوئے تو ان میں سے ایک فرد کہنے لگا کہ میرے اوپر تو وحی آتی ہے،
گویا کہ ابو جہل کے لیے اسلام قبول کرنے کے راستے میں جو مرکزی رکاوٹ تھی وہ یہی قبیلے کا تعصب تھا۔ تو ہدایت کے راستے میں جو مرکزی رکاوٹ تھی وہ یہی قبائلی چشمک تھی، وہ یہی قبائلی تعصب تھا۔ یہود کے لیے بھی اسلام کے راستے میں آنے کی جو بڑی رکاوٹ تھی وہ یہی قومیت تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں مبعوث فرمایا، اور بنو اسرائیل سے یہ بات ہضم نہ ہو سکی، چنانچہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کلمہ پڑھنے پر تیار نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے قومیت کا ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بننے کی ایک بڑی مثال ہمیں اس جنگ میں ملتی ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام اس نبوت کے جھوٹے مدعی کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ دن کو افواج لڑتی تھیں اور رات کو آرام کرتی تھیں، تو بعض اوقات رات کو سپاہی باہر بھی نکلتے تھے چہل قدمی کے لیے۔ تو ایک موقع پر رات کے وقت کچھ صحابہ کرام باہر چہل قدمی کر رہے تھے، مسیلمہ کذاب کی فوج کا ایک شخص وہ بھی باہر چہل قدمی کر رہا تھا۔ کچھ صحابہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو صحابہ نے اسے پہچانا اور اس کو کہا کہ او فلاں، تو وہی نہیں ہے جو فلاں وقت میں مدینہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام لا چکے تھے، تم ہم میں سے تھے، تم مسلمان ہو چکے تھے، تم وہی نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں، میں مدینہ آیا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر تم مرتد کیوں ہوئے؟ آج تم ہماری صف میں ہونے کی بجائے وہاں کیوں ہو؟ کیا تمہیں دین اسلام میں کوئی شکوک اور شبہات نظر آنے لگے؟ تو اس موقع پر جو اس نے جواب دیا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربوں میں قبیلے اور قومیت کی بنیاد پر تعصبات کتنے عروج پر تھے۔ وہ جواب نقل کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عربوں کی مزری شاخ سے تھا۔ بنو اسماعیل یہ دو شاخوں میں تقسیم تھے، ایک مزر اور ایک ربیہ، یہ عربوں کی بنیادی دو شاخیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا تعلق مزر سے تھا، اور مسیلمہ کذاب کا تعلق ربیہ والی شاخ سے تھا، وہ ربیہ قبائل سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس شخص نے صحابہ سے کہا کہ میں ربیہ شاخ سے تعلق رکھتا ہوں، اور مجھے ربیہ قبائل کا جھوٹا مزر قبائل کے سچے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی یہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن بہرحال وہ میرے قبیلے کا ہے، ربیہ قبائل سے تعلق رکھتا ہے، تو مجھے اپنے قبیلے کا جھوٹا دوسرے قبیلے کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ چند مثالیں نمونے کے طور پر میں نے عرض کی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قومیت پرستی اور قبائلی تعصب ہدایت کے راستے میں کس طریقے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو قبائلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کے اقدامات فرمائے، کچھ عملی اقدامات فرمائے اور کچھ آپ نے زبانی ارشادات کے ذریعے ان تعصبات کو ختم فرمایا۔ عملی اقدامات میں سر فہرست مواخات ہے، بھائی چارہ، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو برادری سے ہٹ کر اسلام اور عقیدے کی بنیاد پر بھائی سمجھیں، یعنی قبائلی وابستگی کے متبادل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامی کو متعارف کروایا۔ مواخات دو مرتبہ ہوئی ہے، پہلی مرتبہ مواخات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور دوسری مرتبہ مواخات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو صحابہ تھے، جو قریش کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی۔ وہ مختلف طبقات کے لوگ تھے، کچھ ایسے تو جو اپنے اپنے قبائل کے سردار تھے جن کا شمار شرفاء میں ہوتا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت حمزہ ہیں،
حضرت ابو عبیدہ بن حارث ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ وہ حضرات تھے جن کا تعلق شرفاء سے تھا۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کا تعلق غلام برادری سے تھا، جنہیں قریش کے ماحول میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے تشریف لائے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کے درمیان مواخات کروائی، اور غلام صحابہ کرام کی مواخات کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحابی کے ساتھ کروائی، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مواخاتی بھائی بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا مواخاتی بھائی بنایا۔ تو اس طریقے سے جو قبائلی تعصب تھا، مواخات کے اس ادارے کے ذریعے اس کے اوپر ایک زد پڑی کہ اب سب برابر آپس میں بھائی ہیں، چاہے کوئی اپنے قبیلے کا سردار ہے یا کسی کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ کلمہ گو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لا چکا ہے، اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے، تو اب وہ قبائلی شناختیں مٹ گئی ہیں، اب یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے بھی اس کو واضح فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ اور یہ تمہاری قومیں اور قبیلے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یعنی یہ اقوام، یہ قبیلے، ان کا تعلق محض تعارف سے ہے، باقی برتری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برتری کی صرف ایک بنیاد ہے اور وہ تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور یہ بنیاد بھی ایسی ہے جس کا فیصلہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ میرے تقوی کا جائزہ نہیں لے سکتے، میں آپ کے تقوی کو کوئی کی پیمائش نہیں کر سکتا کہ کس شخص میں کتنا تقوی ہے۔ جب ہم تقوی کی پیمائش نہیں کر سکتے تو برتری کے فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ گویا کہ برتری کے فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اختیار سے ہی باہر کر دیا۔ انسان ایک دوسرے کو برابر سمجھنے پر مجبور ہے۔ تو اس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے عربوں کے اندر موجود قبائلی تعصبات کو ختم فرمایا۔ پھر جب مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر گئے تو وہاں دوبارہ مواخات کروائی گئی، وہاں مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی۔ تو اس طریقے سے قبائلی تعصب اور قبائلی تعارف کے متبادل کے طور پر اسلام نے اخوت اسلامی کو متعارف کروایا کہ اب تمہاری جو پہچان ہے، تمہارے تعلق کی جو بنیاد ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے اس کا کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ دوسرا مسلمان دنیا کے کسی اور خطے میں رہتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عملی اقدامات کے ذریعے قومیت پرستی کو ختم فرمایا، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصبات کی بیخکنی اپنے ارشادات کے ذریعے فرمائی۔ چنانچہ یہ روایت معروف ہے، لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دے، جو قوم پرستی کی دعوت دے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں ہے جو عصبیت کی بنیاد پر قتل و غارت گری کرے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو قوم پرستی کے راستے میں مر جائے۔ گویا کہ قومیت پرستی کی طرف دعوت دینا، قوم پرستی کے لیے تلوار اٹھانا اور قوم پرستی کے راستے میں مر جانا، یہ تینوں ایسے بدنصیب ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ سے خارج فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان میں سے ایک باغی ہے جو کہ
اسلامی عادلانہ حکومت کے خلاف میدان میں آتا ہے اور مارا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو قومیت پرستی کی دعوت دیتا قومیت پرستی کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور قومیت پرستی کے لیے جنگ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے ڈاکو، اس کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور وہ شخص جو کہ کسی شہر والوں کو ڈراتا ہے اور اسلحے کے زور پر ان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، ان کا مال غصب کرتا ہے اور اسی حالت میں مارا جاتا ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی فقہا نے منع فرمایا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ سے خارج فرمایا۔ جب کوئی شخص عصبیت کے راستے میں مارا جاتا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں وعید بیان ہوئی کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت پرستی کی بیخکنی فرمائی۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جب عرب، جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والے لوگ باہمی قبائل میں تقسیم تھے، اس طریقے سے تقسیم تھے کہ وہ ظالم اور مظلوم کی تعیین بھی قبائلی بنیادوں پر کرتے تھے، قبائلی تعصبات کا شکار تھے، تو وہ کسی مرکزی حکومت سے محروم تھے۔ اور جب اسلام آیا، اسلام نے ان تعصبات کو ختم کیا اور اس کے متبادل کے طور پر انہیں اسلامی اخوت سے متعارف کروایا، تو جزیرہ عرب کے لوگ پہلی مرتبہ مرکزی حکومت اور مرکزی ریاست سے متعارف ہوئے۔ یہ جزیرہ عرب پر اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے جزیرہ عرب کے لوگوں کو حکومت سے متعارف کروایا ہے۔ چنانچہ آگے جا کر جب مسلمان قومیت پرستی کا شکار ہوئے ہیں اور تعصبات کا شکار ہوئے ہیں، تو اقتدار سے محروم ہونے میں ان تعصبات کا بنیادی کردار رہا ہے۔ جب بھی مسلمان تعصبات میں پڑے ہیں، اسلامی اخوت کو بھول کر قومیت پرستی کے راستے پر چلے ہیں، تو ان کا جو اقتدار تھا، ان کی جو طاقت تھی، اس میں آہستہ آہستہ کمزوری آنے لگی ہے۔ خلافت بنو امیہ میں جب اندلس میں اموی گورنر ہوا کرتا تھا، تو اس وقت اندلس کی جو حکومت تھی، اس کی ناکامی کے جو بنیادی اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہاں کی عوام اور وہاں کی افواج شامی اور غیر شامی میں منقسم تھے، ان کے اندر یہی قومیت پرستی کا مادہ تھا۔ خلافت عثمانیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس عظیم ترین خلافت جس نے 600 سال تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی ہے، یورپ کے حکمران جس سے لرزتے تھے، اس خلافت کے زوال کے جو دیگر اسباب تھے، وہاں اس میں قومیت پرستی بھی تھی کہ انگریزوں نے عربوں کو ابھارا تھا کہ یہ ترک تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ عرب اور غیر عرب کی جو تقسیم تھی وہ مسلمانوں کے اندر ڈالی گئی، نتیجتاً عربوں نے جگہ جگہ بغاوتیں کی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں ایک اہم کردار ادا کی۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ہماری ہی تاریخ کا حصہ ہیں کہ جب مسلمان قومیت پرستی کی طرف گئے ہیں تو ان کی طاقت کم ہوئی ہے۔ اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جہاں کہیں اغیار نے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں جہاں دیگر مسائل کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں قومیت پرستی بھی ان کا ایک اہم اعلی کار ہے جس میں پھنسنے کے لیے ہم بخوبی تیار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہماری جو اصل پہچان ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ اخوت اسلامیہ ہے۔ جو ہماری اقوام ہیں کہ یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ محض تعارف کے لیے ہیں۔ تعلقات اور اخوت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، جو کہ اسلام نے ہمیں ایک نعمت کی شکل میں عطا کیا ہے، اور ہم جب بھی اس راستے سے ہٹیں گے تو پھر ہمارا وہی انجام ہوگا جو تاریخ میں دیگر اقوام کا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔